آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی روزمرہ زندگی میں کچھ ایسی دعائیں بار بار پڑھتے تھے جو دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ اگر ہم بھی ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، سکون، مغفرت اور برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں ایک ایسی دعا بھی بتاؤں گی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے مانگا کرتے تھے اور جو ہر مسلمان کے لیے نہایت اہم ہے۔ دعا نمبر 1 ہے دنیا و آخرت کی بھلائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تشریح اس طرح سے ہے کہ یہ جامع ترین دعاؤں میں سے ایک ہے۔ اس میں دنیا کی ہر خیر، آخرت کی ہر نعمت اور جہنم سے حفاظت کی دعا شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو باکثرت پڑھتے تھے۔ ناظرین کرام، دعا نمبر 2 ہے دلوں کو ثابت رکھنے کی دعا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ترجمہ: اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ دل ہر وقت بدلتے رہتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی یہ دعا کثرت سے کرتے تھے تاکہ ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ ناظرین کرام، دعا نمبر 3 ہے علم، رزق اور قبولیت کی دعا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے نفع دینے والا علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے اعمال مانگتا ہوں۔ تشریح کچھ اس طرح سے ہے یہ دعا انسان کی پوری زندگی کو سنوار دیتی ہے۔ علم، حلال رزق اور نیک اعمال ہی کامیاب زندگی کی بنیاد ہیں۔ دعا نمبر 4 ہے مغفرت کی دعا۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے بخش دے، میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تشریح کچھ اس طرح سے ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم تھے، پھر بھی دن میں بار بار استغفار کرتے تھے۔ اس سے ہمیں توبہ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اب ہے دعا نمبر 5 بہترین اخلاق کی دعا۔ اللہم اہدنی لحسن الاخلاق۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے بہترین اخلاق کی ہدایت عطا فرما۔ تشریح کچھ اس طرح سے ہے اسلام میں اچھا اخلاق عبادت کے بعد سب سے بڑی خوبیوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اخلاق کی بار بار دعا فرمائی۔ دعا نمبر 6 ہے ہر قسم کی برائی سے پناہ۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحویل آفاتک و فجاءۃ سخطک و جمیع سخطک۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری نعمت کے چھن جانے، عافیت کے بدل جانے، اچانک عذاب آنے
اور تیرے غضب سے پناہ مانگتی ہوں۔ تشریح کچھ اس طرح سے ہے، یہ دعا ہمیں ہر قسم کی مصیبت اور اللہ کی ناراضی سے بچنے کی تعلیم دیتی ہے۔ دعا نمبر 7 ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ جنت اور جہنم سے حفاظت۔ اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے جنت مانگتی ہوں اور جہنم سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ تشریح کچھ اس طرح سے ہے، یہ مختصر مگر بہت عظیم دعا ہے۔ ہر مسلمان کو اسے اپنی روزانہ کی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، یہ 7 دعائیں صرف الفاظ نہیں بلکہ زندگی بدلنے والا خزانہ ہیں۔ اگر ہم انہیں روزانہ اخلاص کے ساتھ پڑھیں، ان کے معنی سمجھیں، ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہمارے ایمان، کردار، رزق، سکون اور آخرت سب میں بہتری آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے، ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے اور دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ان مسنون دعاؤں کو سیکھ سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں آمین۔